ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح بھی بیان فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو، اور جب تم گھر سے نکلو تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارے گھر والوں کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ گھر سے جب نکلتے ہیں تو عمومی طور پر ویسے تو یہ دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا ہے گھر سے نکلنے۔ مطلب اس کا مفہوم یہی ہے کہ میں گھر والوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ ہی نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ نکلے تو گھر والوں کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ بلکہ مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا وہ واقعہ یاد آیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، تو سامنے سے نا ایک شخص اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے ہوئے نا گزر رہا تھا۔ باپ اور بیٹے میں اس قدر زیادہ مشابہت کہ 19-20 کا بھی فرق نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے بلایا، کہا یار تم دونوں میں اتنی زیادہ مشابہت کہ 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے، تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی امیر المؤمنین اس کے پیچھے نا ایک واقعہ ہے۔ تو فرمایا بیان کرو نا۔ عرض کی حضور میں ایک مرتبہ سفر پر جانے لگا تو میری بیوی امید سے تھی، حاملہ تھی، تو مجھ سے کہنے لگی کہ اس کا کیا کروں، یعنی پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کیا کروں؟ تو میں نے کہا میں اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کہتے میں سفر پر چلا گیا، واپس آیا تو مجھے یہ خبر غم سننے کو ملی کہ لوگوں نے بتایا کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی بیمار ہوئی، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ امیر المؤمنین میری بیوی بڑی اچھی تھی، بڑی نیک، تو میں نے دل کے اندر سوچا جا کر فاتحہ خوانی کرتا ہوں، قبر کو دیکھ کر بھی کچھ سکون آ جاتا ہے، چلو کچھ غم کے اندر جو ہے وہ سکون بھی مل جائے گا، فاتحہ خوانی بھی کروں گا۔ میں اپنی بیوی کی قبر پر گیا، وہاں جا کر فاتحہ خوانی دعا مانگ رہا تھا، ابھی دعا میں ہی مشغول تھا تو میں نے دیکھا کہ قبر سے نا ایک شعلہ نکل کر آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے، شعلہ نکلتا ہے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ میرے دل میں خیال ہے بی بی تو بڑی نیک تھی، یہ آگ کا شعلہ کیوں نکل رہا ہے؟ وہ بڑی نیک پرہیزگار، اور میں اس سے خوش، اور سونے محبوب کا یہ فرمان ہے کہ جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ میں اس سے راضی تو عذاب کا کوئی سمجھ نہیں آتا۔ میں نے اس کی قبر جو ہے نا وہ کھودنی شروع کر دی، قبر کی کھدائی کی، تو جب میں نے اوپر جو سیل ڈلی تھی وہ پیچھے کی تو دیکھ کر حیران کہ اس کا سارا جسم خشک ہو چکا ہے، چھاتی ہری ہے، اور میرا یہ بچہ قبر میں کھیل رہا ہے۔ اللہ، میں بڑا حیران ہوا۔ میں بچے کو آگے بڑھ کے پکڑا تو غیب سے ایک آواز آئی، یہ بچہ تم نے ہمارے سپرد کیا تھا، لے لو، اگر بیوی ہمارے سپرد کر کے جاتے تو اس کو بھی آج تم زندہ ہی گویا کہ وہ تمہیں ملتی۔ گھر سے نکلے میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں اب یہ جو اسلامی کلمات پہلے مائیں بولتی تھیں یا باپ وغیرہ بولتے تھے، یار تینوں اللہ دے سپرد کیتا، اب نہیں بولے جاتے یہ کلمات۔ ان کلمات میں بڑا حسن ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے، گویا اسلام کا یہ شعار اور حسن تھا اور تعلیم تھی کہ اس طرح کہنا چاہیے کہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ فرمایا جب گھر سے نکلو تو گھر والوں کو اللہ کے سپرد کرو، گھر میں داخل ہو تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں۔ بلکہ باقاعدہ سرکار نے فرمایا جب تم بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتے ہو نا گھر میں
تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا نا نا، تمہارے لیے اب یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور جب وہ کھانا بھی بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے نا بندہ، کہتا نہ ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے، تمہارے لیے کچھ نہیں اب یہاں۔ تو جس گھر میں شیطان نہیں ہوگا، جس کا ٹھکانہ بھی وہاں نہیں ہوگا، وہاں لڑائی نہیں ہوگی، وہاں نوستے نہیں ہوگی، وہاں نیلا پیلا کالا جادو بھی نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں نا آگے پتہ نہیں کی ہو گیا ساڈے گھر،